لا يتخذ المؤمن الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاته۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، جس نے ایسا کیا تو اس کا اللہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ کافروں سے دوستی کرنا تو اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ تقریباً 500 یہودی میرے دوست ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے دشمن کے مقابلے میں مدد لے لوں۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں، دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد نہیں لینا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان تتقوا منہم تقاتا، ہاں ان سے تھوڑے بہت ڈرتے رہنا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے غضب سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جو تمہارے سینے میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جس کو تم ظاہر کرو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ویعلم ما فی السماوات ما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجید کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اور جس دن ہر جان پائے گی جو اس نے اچھا کام کیا اور جو برا کام کیا۔ تود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا، اور تمنا کرے گی کاش کہ کتنا اچھا ہوتا میں اس سے اور یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ قیامت کے دن جب اپنے گناہوں کو برائی کو دیکھے گی جان انسان تو تمنا کرے گا کاش کہ کتنا اچھا ہوگا یہ مجھ سے اور میں اس سے کیا ہو جاؤں، بولو دور ہو جاؤں، چھٹکارا مطلب پانے کے لیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبوب یہ سب سے پہلے تمہارے نقش قدم پر چلیں، تمہاری فرما برداری کریں۔ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم بے نیاز ہو جاؤ پھر جاؤ نہیں مانو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں فرماتا، کافروں سے محبت نہیں فرماتا۔ میرے سرکار قریش کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا سرکار نے کہ انہوں نے کعبے کے اندر بہت سارے بت رکھے ہیں، بہت سارے بت۔ آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ ہم اس لیے کرتے ہیں ان کی پوجا اور انہیں مانتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے ملا دیں۔ کس سے ملا دیں؟ اس لیے ان کو ہم پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ملا دیں۔ تو اللہ نے پھر یہ فرمایا کہ نہیں، ان کو پوجنا یہ مجھ سے محبت نہیں بلکہ میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلنا یہ مجھ سے محبت کی دلیل ہے۔ یہ بولو کس کی دلیل ہے؟ محبت کی دلیل ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو بے شک اللہ نے چن لیے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر۔ ذریۃ بعضھا من بعض، اور یہ ایک ذریت ہے ایک دوسرے کی۔ واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت الامرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، جب عمران کی بی بی نے کہا میرے مولا میں نے نظر یعنی میں نے منت مانی ہے، اگر تو نے مجھے لڑکا دیا تو وہ صرف تیری ہی عبادت کے لیے رہے گا۔ دراصل اس کا جو شان نزول ہے جس کی تفسیر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمران کی بی بی کے بارے میں یہاں بیان ہے۔ یہ دو بہن تھی، فاقوزہ کی دو بہن، ایک کا نام تھا عمران اور ایک کا نام تھا عیشا، ایک کا نام تھا ہنہ اور ایک کا نام تھا عیشا، یہ دو بہن تھی۔ تو جو ہنہ تھی وہ عمران کے نکاح میں تھی اور عیشا تھی وہ حضرت زکریا کے نکاح میں تھی۔ تو
इमरान की बीबी जो हिन्ना है, एक मर्तबा वो जंगल में घूमने के लिए निकली तो उसने एक परिंदा देखा जो अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत कर रहा था, जबकि उम्र बहुत ज़्यादा थी इनकी। इनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश कि कितना अच्छा होता, अल्लाह मुझे भी कोई बेटा अता फरमा देता। फिर इन्होंने मन्नत मांगी, मेरे मौला अगर तूने मुझे एक लड़का दिया तो सिर्फ तेरी ही इबादत के लिए है, वो मैं काबे में उसे छोड़ूंगी। जब ये मन्नत मांगी तो अल्लाह ने कबूल फरमाई। इस क़ालतिल इमरातु इमरान और रब्बी इन्नी नज़र तो लका माफ़ी बतनी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी। ऐ मेरे मौला, इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे रब, मैंने नज़र मानी है तेरे लिए खालिस, अगर तूने मुझे लड़का अता किया या जो कुछ मेरे पेट में है, शिकम में है, तो वो तेरी ही इबादत के लिए, फ़तक़ब्बल मिन्नी, तो मौला तो उसे मुझसे कबूल कर ले। इन्नका अंतल समीउस अलीम, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। फ़लम्मा वदअत क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा, तो जब उसने जना तो कहा मेरे मौला ये तो लड़का नहीं है, लड़की हुई। बोलो क्या हुई? मन्नत ये मानी कि लड़का होगा तो काबे में से दे दिया जाएगा, वहाँ ये खिदमत करेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, काबे की खिदमत में रहेगा। और यही दौर था चूँकि लड़के वहाँ पर अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ़ किए जाते थे, और चूँकि लड़की वक्फ़ नहीं होती थी मतलब अल्लाह की इबादत के लिए। और जब पैदाइश का वक्त आया तो देखा ये तो लड़की है। तो जब इमरान को पता चला तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि तूने ये कैसी मन्नत मान ली, अगर काश के लड़की हो गई तो फिर ये मन्नत कैसे पूरी हो गई। तो हिन्ना के शौहर इमरान, उसका तो इंतकाल हो गया। अब लड़की जो हुई इसका नाम था मरियम। क्या नाम था बोलो? हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इसका शान नुज़ूल ये है, ये बड़े पाकीज़ा और मुतबर्रक ख़ानदान था ये, मतलब तब ये जब ये पैदा हुई तो हिन्ना ने क्या करा कि इसको लेके गई काबे में रख दिया। काबे में रखा और काबे में ऐसी जगह रखा कि जहाँ पर हज़रत हारून की औलाद थी। ये 27 लोग थे, बड़े मुत्तकी आबिद व ज़ाहिद थे और बड़ी हसीन व जमील ये थी मतलब। तो जब इनको रखा तो जब इन्होंने देखा कि काबे के सहन में एक ऐसी खूबसूरत हसीन व जमील बच्ची है, इन्होंने चाहा कि उसको हम ले लें और इसकी तरबियत हम करें। इतने में हज़रत ज़करिया तशरीफ़ ले आए और फरमाया कि नहीं, इसकी परवरिश मुझे करनी है, क्योंकि वैसे भी इनकी जो खाला ज़ात बहन है वो मेरे, जो खाला है वो मेरे ही घर के अंदर है। तो हज़रत ज़करिया रज़ियल्लाहु ताला ने लिया और परवरिश की इनकी। अल्लाह ने फरमाया फ़लम्मा वदअत क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा, और जब उसने जना तो वो लड़की दी। कहा मेरे मौला ये तो लड़की है। वल्लाहु आलमु बिमा वदअत, तो अल्लाह खूब जानता जो तूने जना। वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, और कहा कि मेरे मौला ये उस मर्द की तरह नहीं है जो मर्द तूने मांगा था। यानी हिन्ना की ख्वाहिश ये थी कि लड़का पैदा हो, तो अल्लाह का बताने का मकसद ये कि हिन्ना ये जो लड़की है ये लड़की से भी बेहतर है। किससे बेहतर है? लड़की से भी क्या बोलो, ये बेहतर, अफजल व आला है। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, और बेशक मैंने इसका नाम मरियम रखा। व इन्नी अऊज़ु बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, तो ए मेरे मौला मैं इसे देती हूँ और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ शैतानुल लईम से। फ़तक़ब्बलहा रब्बहा, तो उसके रब ने उसे कबूल कर लिया। व बिक़ौलिन हसन, और अच्छा परवान दिया। व अम्बतहा नबातन, अच्छी तरीके से कबूल किया और उसकी अच्छी परवरिश हुई। व कफ़लहा ज़करिया, तो ज़करिया ने उसकी परवरिश की। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया, तो जब हज़रत ज़करिया दाखिल हुए काबे में, महराम में, तो देखा कि मरियम के पास ताज़ा फल हैं। क्या फल हैं? तो ताज्जुब हुआ, यहाँ तो ना कोई दरख्त है ना कोई पेड़ है और न ये फल का मौसम है, ये फल कहाँ से आए। उस वक्त हज़रत मरियम छोटी सी थी, झूले में थी। काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आए, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आए बगैर किसी मौसम के। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कहा ये मेरे अल्लाह के पास से हैं। किसके पास से हैं? अल्लाह के पास। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब, तो अल्लाह जिसको चाहे बगैर हिसाब व किताब के रिज़्क़ देता है। अब हज़रत ज़करिया की भी कोई औलाद नहीं थी। जब उन्होंने ये देखा कि बगैर मौसम के फल हैं और हज़रत
مریم کی پرورش ایسی جگہ ہو رہی ہے تو ان کے دل میں بھی خواہش ہے میرے مولا کہ تو مجھے بھی کوئی کیا لڑکا عطا فرما دے۔ دیکھیں آپ، پھر فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، تو پھر وہاں پر حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے مولا تو مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا فرما دے۔ جب یہ سارا منظر دیکھا تو ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میرے مولا تو مجھے پاک اولاد عطا فرما دے۔ انکا سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے، دعا بولو سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو ایک فرشتے نے آپ کو آواز دی اس حال میں کہ زکریا محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ دراصل جبریل امی آئے اور حضرت زکریا یہ محراب کعبہ میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان کی تمنا تھی کہ میرے مولا کاش کہ کتنا اچھا ہوتا تو مجھے ایک لڑکا عطا فرما دیتا، جیسے کہ تو نے عمران کو عطا کیا، حنا کو مریم عطا کی ہے، اور اس کی پرورش ایسے موقع پہ کی، نہ کوئی پھل کا وقت ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس کیا بولو پھل ہیں۔ تو انہوں نے بھی دعا کی میرے مولا، تو جبریل امی آئے اور انہیں آواز دی، جبکہ ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب انہیں آواز دی تو پھر فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا، آئے جبریل کہا کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ نام کے لڑکے کی۔ دیکھیں آپ، یہ بھی نبی، حضرت زکریا بھی نبی، بے کلمۃ من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، وسیدا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور وہ نیکوکار میں سے ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی، آ کے کہا میرے مولا مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ بظاہر بات ہے جو نسل کا تقاضا ہے وہ جبھی ہے کہ ادھر اس وقت میں میاں بیوی ہوں کہ جہاں بچے پیدا ہوتے ہوں، اور جب 60-70 سال میں جوانی ختم ہو جائے، پھر بڑھاپا پہنچ جائے، پھر عادت اور یہ کہتی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو کہا میرے مولا کیسے مجھے لڑکا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، میں تو ضعیف ہو گیا، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرما اللہ ایسی کرتا جب وہ چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیا، میرے مولا مجھے کوئی نشانی بتا دے، نشانی مجھے بتا دے۔ فرمایا قال آیتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، اے زکریا تیری نشانی ہے کہ تو 3 دن کسی سے بات مت کرنا، الا رمزا، مگر اشارے سے، 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرنی ہے لیکن صرف اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی خوب پاکی بیان کرنا اور صبح شام اس کو یاد کرنا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ۔ تو دیکھیں حضرت زکریا فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ 3 دن کسی سے بات نہیں کرنی، صرف اشارے سے بات کرنا، جو بھی کوئی آئے تو اشارہ کر دینا، اور تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا، اور اس کی خوشخبری یہ کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ تفسیر میں لکھا ہے یحییٰ کی ماں، اور ادھر کیا نام، مریم کی ماں، مریم سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ، اور زکریا کس سے پیدا ہوئی؟ حضرت عیسیٰ سے۔ تو جب ان کی بیوی آئیں، کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے اور میرا حمل تیرے حمل کو سجدہ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں اللہ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے پیٹ کا جو حمل ہے وہ تیرے پیٹ کے حمل کو کیا کر رہا ہے؟ سجدہ۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم، یہ وہ نشانی ہیں کہ اللہ نے جن کا ذکر کیا فرمایا، قرآن میں فرمایا۔ تو اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ اتنی قدرت، اتنا شان والا ہے کہ وہ جہاں سے چاہے ہمیں رزق دے سکتا ہے، بنجر زمین سے دے سکتا ہے، وہ آسمان سے نازل کر سکتا ہے۔ بندے کا عقیدہ ایمان والا ہونا چاہیے، گھر بیٹھے بیٹھے بھی اسے رزق ملے گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اتنا ایسا اس کا عقیدہ ہو، ایسا اس کا ایمان ہو تو اللہ چاہے گا اسے گھر بیٹھے بھی کیا دے گا، وہ اس مرتبے پہ فائز ہو جائے گا۔ تو ایسا بہت سارا ہوا ہے،
یہ آج ہماری ایمان کی کمی ہے جو ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور کچھ نہیں ہے، صرف ایمان کی کمی ہے۔ ہم میں سے کتنے انسان ایسے ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے بزنس ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ کوئی بزنس نہیں، کوئی کام نہیں، وہ 1-2 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو جیسے جیسے انسان کا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ویسی اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔